السلام علیکم ناظرین، میرا نام صبا ہے۔ میری عمر 16 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل تھی۔ میرے امی ابو، میرا ایک بھائی اور ہم 2 بہنیں۔ میری بہن میرے سے چھوٹی ہے اور ابھی 7 سال کی ہے۔ میرا بھائی میرے سے بڑا ہے اور شادی شدہ ہے۔ میرے بھائی کی شادی کو بھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ میرے بھائی ہم سے الگ رہتے ہیں، اس لیے ہم ٹوٹل 4 افراد ہی گھر میں تھے۔ میرے ابو بہت ہینڈسم تھے اور ابھی بھی جوان نظر آتے تھے۔ میرے ابو کی عمر 40 سال تھی، لیکن میری امی کی عمر 50 سال کے نزدیک ہو چکی تھی۔ میری امی ابو سے 10 سال بڑی تھی، اس لیے ابو اب باہر کی عورتوں کے ساتھ ایسا کام کرنے لگے تھے۔ ابو نے پوری برادری میں ہمیں بدنام کر دیا تھا۔ میرے ابو روز کوئی نہ کوئی عورت ساتھ لے آتی اور گھر میں ہی اس کے ساتھ وہ کام کرتے تھے۔ میں بھی ابو کو دیکھ کر خراب ہونے لگی تھی۔ میری امی تو بیمار رہتی تھی اور وہ الگ کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ میری امی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اس لیے ابو ایسا کام کرتے تھے۔ میں بھی ابو کو کافی روکتی تھی اور ابو کو سمجھایا تھا کہ لوگ ہم پر کافی باتیں کرتے ہیں، آپ اس کام سے باز آ جائیں۔ لیکن میرے ابو تھے کہ ان کو جوانی کا نشہ چڑھا ہوا تھا اور وہ ہر روز کسی نہ کسی خوبصورت عورت کو گھر لے آتے اور اس کے ساتھ وہ کام کرتے۔ میں ابو کو وہ کام دیکھ لیتی تھی کیونکہ میں گھر میں ہی ہوتی تھی، اور جب ابو اس عورت کو لے کر آتے تو مجھے کہتے کہ کھانا بناؤ اور چائے بناؤ۔ ابو اور وہ عورت کھانا وغیرہ کھا کر چائے پی کر ہی وہ کام کرتی تھی۔ ایک دن جمعے کے دن ابو ایک بڑی خوبصورت لڑکی کو ساتھ لے آئے تھے۔ وہ لڑکی میری ہی عمر کی تھی اور تقریباً 16-18 سال کی لگ رہی تھی۔ دکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ میرے ابو کے پاس کافی پیسہ اور دولت تھی، اس لیے ابو عیاشی کرتے تھے۔ ابو اس کو لڑکی کو ساتھ لے آئے تو میں اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی انتہا کی خوبصورت تھی اور میری ہی عمر کی تھی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی اور میرا بھی دل کرنے لگا تھا کہ میں بھی ابو کے ساتھ اس لڑکی کی طرح کام کروں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں ابو مجھے مارنے نہ لگ جائیں اور مجھے منع نہ کر دیں، اس لیے میں چپ ہو گئی تھی۔ ابو نے اس لڑکی کے لیے کھانا وغیرہ بنوایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لڑکی اور ابو کام کرنے لگے تھے۔ میں بھی ابو کا ہلکا سا دروازہ کھول چکی تھی اور دروازے سے جھانکنے لگی تھی۔ ابو اس لڑکی کا منہ دوسری طرف تھا اور وہ اپنا کام کیے جا رہے تھے۔ میں نے جب یہ کام دیکھا تو مجھے ابو کا بہت خوبصورت لگا تھا اور میں اس کو دیکھ کر دیوانی ہونے لگی تھی۔ میں نے ان کا کام دیکھ لیا تھا تو مجھے ساری رات نیند نہیں آئی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی ابو کے ساتھ، کیونکہ ابو میرے سگے باپ نہیں تھے، میری امی نے دوسری شادی کی تھی۔ میں امی کی پہلی شادی میں سے تھی اور میرے ابو ستیلے تھے، اس لیے مجھے شوق ہوا تھا کہ میں اپنے ستیلے ابو کے ساتھ ہی یہ کام کر لیتی ہوں۔ دوسرے دن ابو بھی کوئی لڑکی ساتھ نہیں لائے تھے اور اکیلے ہی گھر آ گئے تھے۔ میرا بھائی تو کام پر ہوتا تھا اور وہ گھر میں نہیں آتا، اس لیے میں ابو امی تینوں ہی گھر میں ہوتے تھے۔ امی تو الگ کمرے میں پڑی رہتی اور اسے کوئی ہوش نہیں تھا، اس لیے میں نے ابو سے وہ کام کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا اور میرا دل تھا کہ میں ابو سے راحت لے لوں گی۔ میں نے ابو کو کہا کہ ابو میں نے آپ کا کل والا کھیل دیکھ لیا تھا اور وہ دیکھنے کے بعد مجھے کافی خوشی ملی ہے اور میرا بھی دل ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ کروں، تاکہ آپ باہر کی لڑکیوں کو ساتھ نہ لائیں اور ہماری عزت نیلام نہ ہو۔ ابو میری بات مان گئے تھے اور کہنے لگے تھے بالکل، تم کون سا میری سگی بیٹی ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ۔ میں نے بھی ابو کو اجازت دے دی تھی اور ابو میرے ساتھ، اور پہلی دفعہ میں دیوانی ہو گئی تھی اور اب اس کے کام کی عادی ہو گئی تھی۔ اب جب بھی ابو گھر آتے تو میں ان سے غصہ کرتی کہ آپ لیٹ کیوں آتے ہیں، اور ابو اب کسی بھی عورت کو ساتھ لے کر نہیں آتے تھے۔ ابو گھر میں آتے تو میں ان کو کھانا وغیرہ بنا کر ان کے لیے تیار ہو جاتی اور ان سے وہ کام۔ ابو کی اب ضرورت پوری ہو رہی تھی اور ابو سدھر گئے تھے۔ ہماری برادری کے لوگ بھی باتیں کرنا بند ہو گئے تھے اور کہنے لگے تھے کہ اب صبا کا ابو شفیق سدھر گیا ہے اور وہ برا کام نہیں کرتا، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ہم باپ بیٹی گھر میں ہی کیا گل کھلا رہے ہیں اور ہمیں اس کام سے کافی راحت ملتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔